میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا، حالات کی شدت۔ وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے۔ اس سب کی موجودگی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی۔ آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکہ ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں۔ یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے۔ عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں۔ دادا پیار کرتے تھے، رخصت ہو گئے۔ محبت کرتے تھے چچا، ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب خدیجہ بھی بچھڑی۔ محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ ہم لوگوں نے نا، یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ حالات صرف کاروباری خراب ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہیں، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے ہیں۔ ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ایملیا میٹ کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں۔ تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے۔ سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے۔ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے ہیں۔ لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی۔ حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سرخ دھاری دار چادر محبوب پاک نے نا مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو آیا، تو اس شخص نے نا پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا، تو فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس اور نازک گردن پر نشان پڑ گیا، تکلیف دی اس نے۔ فرماتے ہیں یوں پلٹ کے محبوب نے پیچھے دیکھا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا۔ دروازہ جو ہمارا زور سے کھٹکھٹائے اس فقیر کو خیرات نہیں ملتی، کہتے ہیں جا دوڑ جا، تو کوئی قرض لینے آیا ہے؟ چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، مقدس گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا اور جب کہا نا میں کچھ مانگنے آیا تھا، تو یہ ہے وہ مقام جو سمجھنے والا ہے۔ اس تلخی پیدا کرنے والے ماحول میں بھی جب میرے کریم نے پلٹ کے دیکھا تو رسول رحمت نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑیوں کے گرد بکریوں کا ریوڑ کھڑا سارا اسے دے دو۔ تو تلخی لوگ کریں گے ہی، آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے جو مزاج کے اندر تلخی پیدا کریں گے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں، 95% اور 99% پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ صرف تلخی کرنے والا مل جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے، نہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہر بات میں ناراض ہو جانا، ہر بات میں پریشان ہو جانا، ہر بات میں الجھ جانا، ہر وقت ناراض رہنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا ہی سبق دیتے ہیں، آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں اور لوگ بڑی تکلیف دینے لگے۔ حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا، ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں۔ حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ تو چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر۔ کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ، ہر وقت الجھے سے، ہر وقت بکھرے سے، ہر وقت آزمائش میں۔ او بھائی پیار کرے، محبت کرے،
لب و لہجے کو باوضو رکھیں, ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں. یار کبھی تو ایسا ہو نا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے, پر آپ کا یار پھر کیا, میری کون سا کوئی شان ہے, کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا, مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر, پھر کی ہے جی کسی گل کر لی, ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی, میں مسکین پرانا خادم, یہ تے کسے در ملی نہ ٹوئی, یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی. کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے. یعنی کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں, سبحان اللہ, مثلا کی ہو جی تسی یہ تو جان لئیے تو کی ہوئے گا, مثلا کیا ہو جائے گا, چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. عاجزی, انکساری, رویوں کی مٹھاس. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں, تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے, یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے, یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے, یہ کیا آپ نے رویہ پایا, آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے. اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے, چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے نماز میں بھی. او بھائی اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا, ناراض رہنا, پریشان رہنا, ہر وقت شکوے کرنا, ہر وقت دکھ ہی سنانا. کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے, وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی. تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے, آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے. یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی, تمہیں سحری کے وقت, تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان سیاہ داڑھیوں والے مسجدوں کی صفوں میں دکھائی دیتے نظر نہیں آتے؟ یہ سیلاب آیا ہے, کس طرح جوانوں کے جذبے ہم نے دیکھے ہیں, لوگ نکلے ہیں, ہم حاضر ہیں, ہمیں بتائیں. یہ فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا, میرے پاس نوجوان آیا اور رو کے کہنے لگا پیر صاحب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے, ہر چیز حاضر ہے. آپ کو یہ نکھرے ہوئے جذبے نظر نہیں آتے؟ ہر وقت تلخ تلخ باتوں کو یاد کرنا ہے, ہر وقت دکھوں کو یاد کرنا ہے. چھوڑو, ہر وقت یہ چیزیں یاد نہیں کرتے, کبھی کبھی سارا کچھ بھول کے یا خدا کی رحمت کو یاد کریں یا مدینے والے کے کرم کو یاد کریں. آؤ ادھر آئیں, کرم کی بات ہو, رحمت کی بات ہو, عطا کی بات ہو, فضل کی بات ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں درگزر کی بات ہو, مالک کے عطا کرنے کی بات ہو, اور پھر انسان کی توجہ جائے تو کبھی حضور کے حسن و جمال کی بات ہو, کبھی جود و نوال کی بات ہو, کبھی اعلیٰ اخلاق کی بات ہو, کبھی محبوب پاک کے لباس پاک کے سادگی اور حسن اور صفائی کی بات. کبھی دیکھا جائے کہ وہ دیکھیں ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے ہیں, ایک طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں, ایک طرف سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہیں, ایک طرف مولا علی بیٹھے ہیں, انہی تاروں میں سرداروں میں سج سور کے بلال حبشی بھی بیٹھے ہیں, صہیب رومی بھی بیٹھے ہیں, عمار ابن یاسر بھی بیٹھے ہیں. انہی سرداروں میں بڑے لوگوں میں لوگوں نے دیکھا حضرت عامر بن فہیرہ بھی بیٹھے ہیں, عبداللہ مزنی بھی بیٹھے ہیں. یہ چمکتا دمکتا رنگ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. رکنا ذرا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, اور جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی. اور سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, سن سن کے صحابہ, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں. سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم. تو مرحوم آدم چشتی نے ایک شخص سے کہا تھا, اس نے کہا تھا تو باتیں زیادہ اس لیے کرتا ہے اور تو تبصرے زیادہ اس لیے کرتا ہے, تو الجھ زیادہ اس لیے گیا ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. جنوں ویخ کے چند شرماوے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ, ہاتھ پھلاں دا مان وداوے, ہاتھ پھلاں دا مان وداوے. جے کدی جاوے سیر گلشن دی تے ترتی لف لف جاوے. میرے محبوب کے جلوے تو نے ابھی دیکھے, مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ. اب میں آپ کو وہاں کیسے لے کے جاؤں کہ تسی توڑ گولڑا شریف ہی پہنچ جاؤں, پر وہ بات کیسے کروں. مکھ چند بدر شاہ. پیر صاحب کو جب زیارت ہوئی نا, میرا تو یہی نظریہ ہے, جب انہیں زیارت ہوئی نا تو انہوں نے ایک زلف مبارک کو پیشانی پہ دیکھا, جب انہیں دیدار ہوا
تو اپنی کیفیت بیان کرتے کہتے مکھ چند بدرشا شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے تے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. اچھا خود ہی بات سنا کے نا شیر تو خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا, اور پھر اپنے آپ کو سمجھاتے کہتے ہیں کتھے مہر علی, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, یہ مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں. وہ میرے عزیز رسول پاک کے اخلاق میں جب کھو جاؤ گے نا, جب کھو جاؤ گے نا, تو دیکھنا نا, یعنی عمار ابن یاسر غلام ہیں, سیدنا خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار ہیں, شکر رنجی ہو گئی, تو یہ ذرا غلاموں کی تائید کرنے کا رنگ دیکھنا. شان جناب خالد ابن ولید کی بھی خود سرکار نے بیان کی کہ یہ سیف اللہ ہیں, لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر کسی نے میرے عمار سے بغض رکھا نا تو رب رسول کو ناراض کرے گا. یہ ذرا دیکھو نا غلاموں کی شان کیسے بلند ہوئی, یہ دیکھو نا غلاموں کے انداز کیسے بلند ہوئے. حضرت خالد ابن ولید فرماتا ہے مجھے اللہ کی قسم جب محبوب نے اس غلام کو یہ شان دی تو میرے لیے عمار ابن یاسر کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں. وہ دوستو نبی پاک کے اخلاق کا. اور پھر دیکھو ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں, لیکن جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں نہ ہوتی اللہ ماشاء اللہ کہتے جا میں نے معاف کیا, اور میرے نبی نے بھی معاف کیا. 10,000 کا لشکر, پورے مکے کے چاروں جانب اللہ اکبر کی صدائیں, محبوب تشریف لائے تو دبدبا ہے, تن تنا ہے, ولولا ہے, صحابہ کے اندر پورا ایک جوش ہے. حضور تشریف لے آئے, مکہ فتح ہو گیا. وہ جو کل تک بڑی تکلیف دیتے تھے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں, حضور کے سامنے بیٹھے, اور کچھ کھڑے ہیں گردنیں جھکائے. تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں. ایک سلوک مصر میں بھی ہوا تھا, جناب یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی آئے تھے, اور اس وقت آئے تھے جب جناب یوسف بادشاہ بن چکے ہیں, امیر سلطنت ہیں, سب کچھ کر سکتے تھے, پر کہا بھائی بھائی ہوتے ہیں, جاؤ میں نے معاف کیا. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے لوگ گندم لینے آ رہے تھے نا مصر میں, قحط ہو گیا تھا سب جگہوں, تو لوگ مصر میں آتے تھے گندم لینے کے لیے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. تو جناب یوسف کو پتا تھا کہ ساری دنیا آ رہی ہے تو آنا انہوں نے بھی ہے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا باقی جو بندہ بھی آئے نا اس سے پوچھنا کیا لے کے آیا. چوکیاں قائم تھی, پوچھنا کیا لے کے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے. لیکن جب کنان کے لوگ آئے نا تو یہ پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں, یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں. پردہ رکھا, پردہ, بھائیوں کا پردہ. بھائی پھر پیارے تو ہوتے ہیں نا, منی دا نہیں, مننا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ پھر اپنے بچیاں دے سامنے بندہ تھوڑی بہت غیبت کر بیندا نا, معاذ اللہ, اللہ معاف کرے, کہ بھائی ایسا ہے, بھائی ایسا ہے, بھائی ایسا ہے, مجھے بڑا لوٹتا ہے. پھر وہ بچے سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ اب اس طرح کے مسائل ہیں. پھر کسی وقت بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے 2-4 لاکھ کی, پھر دل کرتا ہے کہ اسے 3 کی ضرورت ہے تو بندہ 5 دے. پھر اپنے بچیاں پیا مطمئن کرتا ہے, کہنا میرے کو روز نہیں دین ہوندے, میں 2 کو دیاں گا, ادو بعد نہیں میں دینا. اچھا اندر سے دل کر رہا ہے سارے دے دوں, لیکن وہ اب راضی کر رہا ہے بات بھائیاں دے نال پیار. تے پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے یہ بھی نہ پوچھنا کیا لے کے بھائی جو ہوئے. یہ سنو نا ذرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ کون سا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے وہی جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا, وہی سلوک. جاؤ تم پر کوئی جبر نہیں. میرے دوستو تلخیوں سے نکلو یار, ناراضگیوں سے نکلو, کرو نا ایک فون اس رشتہ دار کو جس سے ناراض ہو, کو یار جا میں نے معاف کیا, میرے نبی کا میلاد آ گیا ہے, آج کے بعد ہماری دوستی ہے, حضور کا میلاد پاک آ گیا. کرو نا سینے بڑے, کھولو نا دل, اپنی طبیعتوں میں شوق لاؤ نا, تاکہ حضور کے میلاد کا حقیقی